وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی شے ہے۔ اب یہاں غور کرنا ہوگا، ذکر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی کیا ہے، ذریعہ ذکر کو ہم نے ذکر سمجھ لیا ہے۔ زبان سے کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذریعہ ذکر ہے کہ زبان یہ الفاظ کہہ رہی ہو اور دل میں یہ کیفیت وارد ہو جائے۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب۔ یہ میں نے مباحث جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے درس میں، کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے کا دوسرا درس تھا، ذکر اور فکر۔ فکر کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو اپنے دل میں مستحضر کر لینا، موجود کر لینا۔ اور فکر کیا ہے؟ استحضار المعرفتین لحصول المعرفت الاخری، دو حقیقتوں کو جوڑنا تاکہ تیسری حقیقت برآمد ہو جائے۔ منطق کیا ہے؟ الف برابر ہے جیم کے، الف برابر ہے بے کے، بے برابر ہے جیم کے، لہذا الف برابر ہے جیم کے۔ یہ تیسری حقیقت سامنے آ گئی۔ دو پریمیسز کہلاتے ہیں، صغرا کبرا۔ الف برابر ہے بے، بے برابر ہے جیم، یہ دو صغرا کبرا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ الف برابر ہے جیم۔ یہ فکر ہے، گتھیاں سلجھانا، جوڑنا، حقائق کو جوڑ کر نتیجے نکالنا۔ آپ نے دیکھا ہے دھواں، کہہ دیا آگ لگی ہوئی ہے۔ بھائی آگ تو تم نے نہیں دیکھی۔ نہیں بھائی، میرا مشاہدہ یہ رہا ہے کہ دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے۔ تو اگرچہ میں اب آگ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میری میموری میں، میرا کمپیوٹر جو ہے اس کی میموری میں یہ بات موجود ہے کہ دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے۔ تو دھواں ہے تو آگ ہے۔ تو یہ منطق کی مختلف قسمیں ہیں۔ منطق کے ذریعے سے کسی حقیقت کو پہچاننا یہ فکر ہے، اور اللہ کو دل میں لے آنا اور اس کے ذریعے سے، روح کے ذریعے سے علم کا حصول، یہ ذکر ہے۔ اب اس ذکر کے ذرائع کیا ہیں؟ سب سے بڑا ذکر وہ ہے جس کا ذکر سب سے پہلے آیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اس کو قرآن کہتا ہے الذکر، دی ریمائنڈنگ، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے وہ حافظ ہیں۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، سورہ ہجر میں آیا۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہے وہ شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر الذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، حالانکہ وہ ذکر نہیں مانگتے اسے، لیکن قرآن کا نام الذکر اتنا یعنی معلوم تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ہم تو تمہیں مجنون مانگتے ہیں۔ تو ذکر جو ہے، الذکر سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، لیکن سب سے جامع ذکر نماز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ذکر ہے جو زبان اور قلب سے ہو رہا ہے صرف، ایک ذکر ہے جس میں آپ کا پورا جسم ہے، آپ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر جھکاؤ کے ساتھ، قنوت ہو رہا ہے، آپ کا پورا وجود جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے اس وقت۔ صرف آپ سورہ فاتحہ جو پڑھ رہے ہیں وہی ذکر نہیں ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ جس حیثیت میں کھڑا ہے اس وقت، اسے قنوت کہتے ہیں۔ ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، ایک جھکاؤ کسی کیفیت ہونا، یہ بھی تو آپ کے پورے وجود سے ذکر ہو رہا ہے۔ پھر آپ رکوع میں گئے ہیں، یہ ذکر ہے۔ آپ نے اللہ کی عظمت کا اقرار کیا ہے، آپ نے اپنی انانیت اور خودی کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، یہ بالفعل ذکر ہے۔ اور پھر جب آپ سجدے میں گئے، آپ نے اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ پیشانی جو انسان کی عزت کا سب سے بڑا مقام ہے، سب سے اونچا، خاک میں رکھ دیا ہے یا اللہ کے قدموں پر رکھ دیا ہے۔ اپنی خودی کی نفی، اپنی انانیت کی نفی، یہ ساری، اسی لیے کیا کہا گیا ہے،
اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، انسان اللہ سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اللہ سے دور کرنے والی شے ہماری انانیت، میری مرضی، میری عقل، میری سوچ، میرے مفادات، میری ملکیت، یہ میں جو ہے یہی تو سب سے بڑا بت ہے۔ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنے وجود کا ہی تو سب سے بڑا دیوانہ ہمیں، اپنی ہستی، اپنی انانیت۔ اب تکبر کو اسی لیے کہا گیا سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی گناہ تکبر ہے۔ لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس شخص کے دل میں تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ بھی جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے۔ ہم نے اس تکبر کی نفی مطلق کر دی، اللہ کے قدموں میں، اللہ کی زمین پر پیشانی رکھ دی۔ تو یہ وجود کا ذکر ہے۔ تو ہم گویا کہ جب نماز پڑھتے اس میں قرآن بھی پڑھتے، اس میں اللہ اکبر ہے، اس میں ہم سورہ فاتحہ ہے جو خود اپنی جگہ مکمل قرآن ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں ہر رکعت میں، ہر رکعت میں، ہر رکعت میں، بہت بڑی تعداد میں ہم کہتے ہیں سب سے بڑا ذکر ہے۔ لیکن جامع ذکر جو ہے وہ ہے نماز۔ نمبر 3 ایک ذکر کی اور کیٹیگری ہے، اور یہ ہے دائمی ذکر۔ دائمی ذکر کے لیے جیسے قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے ذکر کرتے ہیں۔ یہ ذکر کون سا ہے؟ اگر تو آپ ہر حال میں ذکر کریں گے تو کام کون سا کریں گے پھر؟ نہیں، دنیا کا کام بھی کرو، ذکر بھی کرو۔ سونے لیٹے ہو اللہ کا ذکر کرو، دعا وہ مانگو جو مسنون حضور مانگتے تھے۔ دعا مسنون ہے، اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ سے تعلق جڑ گیا، اور وہ مسنون الفاظ ہیں، حضور کے ہیں، حضور سے تعلق جڑ گیا۔ ایک تیر میں 2 شکار۔ صبح اٹھے ہیں تو فوراً وہی دعا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ پھر آپ جانے لگے ہیں بیت الخلاء میں، دعا مانگیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باہر نکل رہے پھر دعا مانگیے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ کا شکر ہے اذیت بخش چیزیں اس نے مجھ سے دور کر دی۔ یہی فضلات جو ہے، پیشاب بند ہو جائے تو آپ کی جان پر بن جائے گی، اگر آپ کو قضاء حاجت نہیں ہو رہی جان پر بن جائے گی۔ لیکن یہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، یہ اذیت بخش چیزیں مجھ سے دور کر دی ہیں، مجھے عافیت بخشی ہے، اس کا شکر ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے دنیا کا کوئی نہ کوئی مسنون دعا ہو۔ شیشہ دیکھیے، آئینہ، دعا ہے۔ کپڑے بدل رہے، دعا ہے۔ گھر سے نکلے ہیں، دعا ہے۔ بازار میں داخل ہو رہے، دعا ہے۔ بازار سے واپس آئے، دعا ہے۔ گھر میں پھر داخل ہوئے، دعا ہے۔ مسجد میں داخل ہوئے، دعا ہے۔ مسجد میں تو جو کچھ بھی وقت گزرے گا دعا ہی دعا ہے۔ پھر واپس نکلے گے پھر دعا، کوئی کام نہیں، یہاں تک کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستری کریں تو دعا ہے۔ یہ ہے دوام ذکر کی جو مسنون ترین شکل ہے۔ چوتھی کیٹیگری ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی جیسے کہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ میرا تجزیہ کرے، میری سوچ میں کہاں کجی ہے جس کی وجہ سے میں کنٹراڈکشنز کا شکار ہو گیا ہوں، وہ اصلاح کرے میری سوچ کی۔ اسی طرح کوئی ماہر امراض قلب، ماہر امراض نفس، وہ دیکھے آپ میں اس میں مال کی محبت زیادہ ہے، لہذا وہ آپ کو ایسی آیات بتائے جن سے کہ مال کی محبت کم ہو۔ اس کا ورد کیا کرو بھائی، اس کا ورد کیا کرو، جاؤ اس آیت کو پکاؤ، یہ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کہا کر، پکاؤ اس کو، جا کر پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ تو یہ پی پی کال ہوگی، پرسن ٹو پرسن ڈفر کرے گی۔ کسی میں شہوت کا زور زیادہ ہے، کسی میں کچھ اور ہے، کسی میں شہرت کی طلب زیادہ ہے، تو ان کو ان کے مناسب حال دوا تجویز کرنا قرآن سے، قرآن کی آیات سے، کہ جس کا مراقبہ کریں، تکرار کرتے رہے تو اس پر اس کا علاج ہو جائے۔ یہ چوتھی شکل ہے۔
واللہ یعلم ما تصنعون، اور آیت کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ بارک